حرم کے اندر کمپلیٹ شوٹنگ کر کے بہت اتنا اچھے بائٹس بنائے این ڈی ٹی وی سے. اب این ڈی ٹی وی سے نکل کر یہ خود ایک ریڈ مائک کے کو ایڈیٹر ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے ون آف دا موسٹ آرڈنٹ فالوور ہیں. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. اور حضرت امام حسین کا پرچم لال ہے تو ہمارے مائک کا نام بھی لال ہے, ریڈ مائک, کیونکہ دونوں جگہ بات سنگھرش کی ہوتی ہے. اور بہت کم لوگ ہیں کمپیوٹر بابا کو سن رہے تھے. کمپیوٹر بابا ہم ان چند ہندوؤں میں سے ہیں جو پترکار کے طور پر کربلا ہو کر کے آئے ہیں, اور شاید ماننے والوں کو, ہمارے بھائی شیعہ بھائی اور جو لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پر, ان کو اربعین کے دن امام حسین کے روضے کو چھونے کا موقع نہ مل پاتا ہو. وہ موقع ہمیں 2 بار ملا ہے. کہتے ہیں نا کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور ایک طرف پیاس. کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور ایک طرف پیاس. پانی پینے والے مر گئے اور جو پیاسے رہ گئے وہ اب بھی زندہ ہیں. تو میں تو جرنلسٹ آدمی ہوں, تو وہاں گئے تو اپنا کام کرائے. جو ہمارے شری نگر کے سانسد صاحب بتا رہے تھے کہ ماتم کریں اور آپ زیارت کام کو, جس پیغام کو لے کر کے آپ وہاں سے آ رہے ہیں, اس پیغام کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کریں, وہ زیادہ ضروری ہے. اور ستمبر کا پہلا ہفتہ تھا اور اربعین کا دن تھا. امام حسین کے روضہ میں وہاں پر, اب سمجھیے کہ آپ کہاں سے انسپائر ہوتے ہیں. میں جرنلسٹ ہوں, ہندو ہوں, براہمن ہوں, اور آپ جو پیغام دیکھ کر کے آ رہے ہیں, جو آپ محسوس کر کے آ رہے ہیں, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو محسوس کر کے آ رہے ہیں اسے ہندوستان میں جہاں تک وہ آواز پہنچا پائیں اس کو وہاں تک آپ پہنچائیں. تو کربلا میں اربعین کی ایک دن پہلے آغا سلطان صاحب نے امام حسین کے روضے میں ایک مجلس رکھی, اور بہت آدھے گھنٹے کا وقت شاید ان کو ملا تھا, کیونکہ ہر دیش کے لوگ مجلس کرانا چاہتے ہیں امام حسین کے روضے میں. وہاں پر بہت سارے انڈیا کے لوگ تھے. کمپیوٹر بابا آپ سنیے گا, کافی انڈیا کے لوگ تھے. تو ہم ایز اے جرنلسٹ گئے, ہمارے ساتھ کچھ اور جرنلسٹ تھے, ہم لوگ کا جرنلسٹ کا گروپ تھا. تو ہم لوگوں نے جوتے اتار کے وہاں سیڑھی پر رکھ دیے. آدھے گھنٹے بعد جب ہمارا وقت ختم ہوا اور ہم لوگ واپس آئے, کیونکہ وہاں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے, تو ہمارے جوتے نہیں مل رہے تھے. تو کیا تھا, جو وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے انہوں نے جوتے اٹھا کے باہر پھینک دیے. تو سب اپنے جوتے ڈھونڈ رہے تھے. میرے کو لگا کہ میرے جوتے تو, اب یہاں لاکھوں لوگ ہیں, جوتے تو ملیں گے نہیں. وہاں پر ایک ایرانی بھائی میرے دونوں جوتے یوں لے کے کھڑا ہوا تھا, یوں ہی لا رہا تھا. لاکھوں لوگ وہاں پر. سو آئی وینٹ ٹو ہم, میں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ. آپ کہہ رہے میں پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں. کہہ رہے یہاں پر آپ آئے ہو, یہاں پر لاکھوں لوگ ہیں, ایک ساتھ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اربعین کے دن کربلا میں موجود رہتے ہیں, اور کہیں کوئی دنگا فساد نہیں, کہیں کوئی چوری نہیں, کہیں کوئی بدتمیزی نہیں. وہ اس لیے نہیں کیونکہ عراق کا ایڈمنسٹریشن اچھا ہے, وہ اس لیے کہ امام حسین کے ماننے والوں کا کردار اچھا ہے. تو اس کردار کو ساتھ لے کر کے میں یہاں پر آیا ہوں. اور امام حسین کے لیے رونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جس انصاف کے لیے وہ لڑے. اور ان کی اس لڑائی کو جب جیل میں بند نیلسن منڈیلا یاد کر سکتے ہیں, ہمارے راشٹرپتا جن کا ذکر کمپیوٹر بابا نے کیا, مہاتما گاندھی نے اب لکھا ہے امام حسین کے بارے میں. مہاتما گاندھی نے لکھا ہے کہ he was inspired, وہ امام حسین کے کردار سے پربھاوت تھے. تو وہ کربلا کے جو 7 دن ہم نے گزارے پچھلے ہفتے, گئے تو ایک صحافی کے طور پر تھے, آئے بھی ایک صحافی کے طور پر, لیکن اپنے کردار میں تھوڑا امام حسین لے آئے ہیں. اور
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। अंत में आगा सुल्तान साहब से बहुत बहुत ये गुजारिश है कि वो और इमाम हुसैन डे करें, ताकि जो मैसेज है वो और लोगों तक पहुंचे। अगर आप राम समझ रहे हैं, अगर आप कृष्ण समझ रहे हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट समझ रहे हैं, तो आप इमाम हुसैन भी समझें। और इमाम हुसैन का किरदार और इमाम हुसैन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब को भी हम अपने साथ लेकर के आए हैं। शायद अगर वो ना होती तो वो पैगाम जो इमाम हुसैन ने दिया अपनी शहादत से, वो हम तक ना पहुंचता। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे पहली जर्नलिस्ट थी, सबसे पहली सहाफी थी, तो वो हजरत ज़ैनब थी। कंप्यूटर बाबा, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन थी, और जब लड़ाई में उनका बेटा शहीद हुआ तो उनसे बताया गया, उनको वो अंदर थी कि आपका बेटा शहीद हो गया है, तो वो मातम करने नहीं गई बाहर। उन्होंने कहा मैं मातम करने जाऊंगी तो मेरा भाई कमजोर पड़ जाएगा, और उसे कमजोर पड़ने नहीं देना सकती। तो हम इमाम हुसैन तो अपने साथ लाए हैं, हजरत ज़ैनब भी अपने साथ लेकर के आए हैं। तो आपको जहां जो मिले सीख लेना चाहिए, और सीखने के बाद उसे लोगों को सिखा देना चाहिए। अगर आप अपने किरदार में इमाम हुसैन को नहीं ला पाए तो मातम का, मजलिस का, जियारत करने का कोई फायदा नहीं। बस, बहुत बहुत शुक्रिया।